ان سب عوامل کے پیش نظر الیکشن اسی سال ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ بھی اہم ہے کہ کہیں نگران سیٹ اپ کو لمبے عرصے تک تو نہیں کھینچا جائے گا، جس کے امکانات بہرحال ابھی فی الحال نہیں ہیں۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینکر، نیوز اینالسٹ جناب محمد مالک، اور نگراں حکومت کیسے کام کرتی ہے، کیسے اس کا نظام چلتا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی، پاکستان کے نامور سینئر نیوز اینالسٹ بھی ہیں اور سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد مالک صاحب، یہ بتائیے گا، ایک بات تو اب لگ رہا ہے لگ بھگ یہ طے ہو گئی ہے کہ یہ حکومت تو جا رہی ہے، اگست میں یہ حکومت چلی جائے گی، شاید 12 اگست سے 2-4 دن پہلے ہی چلی جائے۔ کیا یہ بھی طے ہے کہ نگران حکومت جو آئے گی وہ بھی جو اس کی مدت اگر اس کی 3 مہینے ہوئی یا 2 مہینے ہوئی وہ بھی پوری کرے گی، اور اس کے بعد اس سال الیکشن ہو جائیں گے اکتوبر ورنہ نومبر کے اندر؟ کیا یہ تمام چیزیں اب طے ہیں؟ کامران صاحب، بڑی سیدھی سی بات ہے، کاغذوں پہ تو سب کچھ طے ہے۔ پرائم منسٹر کا نام ابھی طے نہیں ہے، یہ زیادہ جو نام چل رہے ہیں لوگوں نے خود ہی چلوائے ہوئے ہیں، اور یہ نام فائنلی نواز شریف اور راول پنڈی کے درمیان میں طے ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک چیز بڑے واضح ہے کہ عمران خان کی سزا کا بڑا گہرا تعلق ہے الیکشنز کا وقت پہ ہونے پہ۔ آئی تھنک سب سے پیوٹل چیز یہ ہے کہ کیا عمران خان اس وقت آزاد ہوں گے یا پابند سلاسل ہوں گے۔ اور جو میرا اندازہ ہے، تمام لوگوں سے، ریلیونٹ لوگوں سے ملنے آج کل مل رہے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے آف دا ریکارڈ ہی اصل بات سچ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق تو پیٹرن بڑا کلیئر ہے کہ اگر عمران خان کو سزا ہو گئی تو مجھے الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں، اگر سزا نہیں ہوتی تو مجھے یقین مانیے بالکل ایبسلیوٹ الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ کیا اتنا کافی نہیں ہے جو عمران خان کی جماعت ہے، عمران خان کی پوزیشن ہے، عمران خان کا جو اسٹیچر تھا، وہ سب اب اس وقت تو کم و بیش تحلیل ہو گیا ہے، کم از کم آن دا فیس آف اٹ۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ الیکشن ہو، یا یہ کہ جیسے کہ محمد مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہرحال ضروری ہے کہ ان کو سزا بھی ہو جائے، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، پھر ہی الیکشن ہوں گے؟ کیا اتنا ہنچ کرتی ہے عمران خان کی سزا پہ الیکشن کا انعقاد؟ دیکھیں، اس سٹیج پہ یہ کہنا مشکل ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر، یعنی جو 60 ڈیز یا 90 ڈیز کے اندر ہو سکیں گے، کیونکہ اس وقت کوشش یہ ہوگی کہ پازیٹیو ریزلٹس، جو ڈومیننٹ ہمارے فورسز ہیں وہ پازیٹیو ریزلٹس چاہیں گی، اور اگر عمران خان آزاد ہیں اور عمران خان الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اگست کے مڈل میں ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا نیشنل اسمبلی کی لائف 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے گا یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ دیکھ لیجئے کہ آئین میں بڑا واضح طور پر تھا کہ صوبوں کے الیکشن جو تھے، 2 صوبوں کے جو الیکشن ہونے تھے وہ 90 ڈیز کے اندر ہونے تھے، لیکن نہیں ہوئے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا۔ تو اس لیے جو یہ ایک غیر یقینی کی صورتحال اس روایت سے قائم ہوئی ہے، یہ غیر یقینی صورتحال اس وقت تک قائم رہے گی جب تک حتمی طور پر انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ تو مالک صاحب، یہ جو پوزیشن ہے جو ابھی ڈاکٹر رضوی بتا رہے تھے، اس میں تو ایک بات ان کے، وہ تو اس بات کی بھی گنجائش چھوڑ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بھی، یہی گورنمنٹ چلتی رہے، اور یہ اسمبلیز جو ہیں یہ بعد از قیاس 100% نہیں ہے کہ اس کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے، مگر کیا واقعی آپ کا بھی تاثر یہ ہے کہ اسی کی جو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یا یہ کہ جیسے ایک عام تاثر یہ کہ اگر بڑھنی ہوئی اور اگر نظام کو چلنا ہی ہوا تو وہ کیئر ٹیکر کے ذریعے آگے چلے گا، نہ کہ اس حکومت کے تحت؟ کامران، اب یہ دیکھیے کہ لا بھی چینج ہوا ہے، جو پاورز الیکشن کمیشن کو چلی گئی ہیں اب تاریخ دینے کی سب کچھ، تو اس میں 1-2 ماہ کھینچنا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا نہیں۔ آپ دیکھیے گا، 2 چیزیں میں آپ سے بڑی کیٹیگوریکلی شیئر کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو جو قانونی کارروائیاں ہیں عمران خان کے خلاف سب کچھ، یہ آپ کو 16 سپٹمبر کے بعد بہت تیز چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ جو پی ایم ایل این والے بات کرتے ہیں جی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں 15 اگست کو، کوئی ایسا سین نہیں ہے۔ وہاں جو ریلیونٹ لوگ ہیں انہوں نے کنفرم کرتے ہیں بار بار کہ جی وہ 16 ستمبر سے پہلے وہ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ پیریڈ کرٹیکل گیم پلینگ ساری شروع ہوگی 16 ستمبر کے بعد،
جب بندیال صاحب چیف جسٹس نہیں رہیں گے. اس کے بعد بھی آپ کو ٹرائلز بھی ہوتے نظر آئیں گے, اور اسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون بنے گا, بیکاز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی چوائس ہمیں بتا دے گی کہ یہ کیئر ٹیکر اسٹرکٹلی 60 یا 90 دن کے ہیں یا اس میں 2-4 ماہ کی گنجائش ہے بڑھنے کی. اس لیے بڑا کرٹیکلی وہ امپورٹنٹ ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ 2-3 چیزیں طے ہیں. ایک کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے, جو کہ لوگ قریبی ترین لوگ ہیں, وہ نہیں آئیں گے ستمبر سے پہلے. جو یہ لیگل پروسیڈنگز بھی بڑی فل سپیڈ سے آگے بڑھیں گی, یہ بھی سی جے کے چینج ہونے کے بعد ابھی تک ان کا جو پلان ہے وہ بڑھیں گی. اور اگر نومبر میں الیکشن ہونے ہیں تو سپٹمبر اور نومبر کے درمیان میں فیصلہ کافی ہے ٹائم. اگر آپ ایوریج ٹرائل پیریڈ دیکھیں تو ملٹری کورٹس کا ٹرائل پیریڈ ایوریج 27 سے 31 دن رہا ہے, جو آج تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں پچھلے 70 سالوں میں. اور جو بائی لا ایون ATC اس سپوزڈ کہ 30 دن میں فیصلہ دے, تو چیزیں منور ہو سکتی ہیں. لیکن اصل چیز وہی, جیسے عسکری صاحب بھی کہہ رہے تھے, کہ ان کمیونیکاڈو عمران خان چاہیے اگر ڈیزائرڈ ریزلٹس چاہیے. اگر وہ کیمپین کر رہے ہوں گے وہ ہوگا, تو پھر بہت ویریبلز ہیں جو بڑے آرام سے چیزیں اندازے اپسیٹ کر دے گی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ تو بذات خود بہت ہی اس کی فرسٹ ہینڈ آپ کے پاس انفارمیشن ہے. ہمارے پاس کتاب میں, ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ نگران حکومت کیسے بنتی ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کہاں ترتیب دی جائے گی. جیسے کہ ابھی مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نواز شریف اور راولپنڈی کے درمیان طے ہوگا. مالک صاحب نے آصف زرداری صاحب کا نام نہیں لیا, بٹ واٹ ایور, کیا کہاں یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں, اور یہ نگران حکومتیں کیسے تشکیل دی جاتی ہیں, اور پھر ان کے جو معمولات ہوتے ہیں, جو وہ کام کرتی ہیں, ان میں کس قدر وہ خود مختار ہوتی ہیں؟ دیکھیے, ایک تو آئین کے اندر واضح طریقہ لکھا ہوا ہے جو آپ کہہ لیجیے آفیشیل پروسیجرز ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک پالیٹکس بھی چلتی ہے. یعنی پارٹیاں خود بھی بندے ڈھونڈتی ہیں اور لوگ خود بھی لابی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو سیاست میں جو کی ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی رائے بھی شامل ہوتی ہے. تو اگرچہ آفیشلی وہ اس کا حصہ نہیں ہوتی, لیکن ایک کنسلٹیٹو پروسیس ہے جو اس سلیکشن کے گرد گھومتا ہے, اور جو نام سب کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے وہی نام بالآخر اس عہدے پر فائز ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی, جناب محمد مالک.